آج ہم نے ہائی کورٹ میں ریویو پٹیشن ڈالی تھی اس آرڈر پر جو کہ 23 تاریخ کو کیا گیا تھا، جس کے تحت آرزو راجہ کو شیلٹر بھیجا گیا تھا۔ آج پوچھا گیا تھا ہائی کورٹ سے کہ کیا ہم لوگ جو حق ہے وہ بچی کو فیصلہ کرنے کا دیا گیا ہے، والدین کا حق کہاں ہے بچی کے کسٹڈی کے حوالے سے، کیا ہم سپریم کورٹ جائیں یا فیملی کورٹ جائیں؟ تو جج صاحب نے کہا کہ آپ کو کسی نے منع نہیں کیا اور آپ اس کو وڈرا کریں آپ اپنی اپلیکیشن کو۔ تو ہمارے جو لائر ہیں انہوں نے کورٹ سے ریکویسٹ کی کہ جو سجیشن ہم دے رہے ہیں، آپ کے آرڈر ہمیں بائنڈنگ آرڈر لگ رہا ہے، تو آپ اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں، ہم اس کو وڈرا کرتے ہیں۔ تو وہ وڈرا کی، لیکن ساتھ جج صاحب نے ڈائریکشن دے دی کہ آپ فیملی کورٹ جا سکتے ہیں، اور اگر فیملی کورٹ آپ کی بات نہیں سنتی تو آپ دوبارہ ہائی کورٹ آئیں۔ تو میں شکر کرتی ہوں آج کے اس اہم ڈیولپمنٹ کی۔ کورٹ میں ہمارے ساتھ موجود، ابھی ہم نکلے ہیں آرڈر، صبح ہی پیٹیشن پہ ہیئرنگ ہو گئی تھی، ڈاکٹر صابر مائیکل موجود ہیں اور ریٹا موجود ہیں، اور ہم شکر گزار ہیں کہ اب ہمیں ایک بچے کی کسٹڈی لینے کے لیے ایک راستہ دوبارہ نظر آیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کچھ کہیں گے؟ آج پھر آپ صبح کورٹ میں پہنچے اس والدین کا ساتھ دینے کے لیے، اس آرزو بیٹی کے لیے، جس کے لیے آپ ادھر آ جائیں پلیز راجہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ کسٹڈی والا میٹر بہت امپورٹنٹ تھا، اور یہی کمیونٹی کا زیادہ تر کنسرن تھا کہ بچی کی کسٹڈی کہاں جائے گی۔ وہ تو بچی سوئی جورسٹ ہے ہی نہیں ہے، اس کی بات کو آپ کیسے مان رہے ہیں؟ اور میرا ماننا تو یہ ہے کہ عدالت ایک طرف وہ بچی کہہ رہی ہے پریشر میں کہ جی میں اپنے مبینہ شوہر کے ساتھ جاؤں گی، تو یہ والی بات تو عدالت نہیں مان رہی، لیکن بچی اس کی وہ والی بات تو مان رہی ہے کہ وہ مذہب تبدیل ہو گیا ہے یا کوئی اس وجہ سے وہ وہاں نہیں آنا چاہتی۔ تو جبکہ وہ بچی سوئی جورسٹ ہے ہی نہیں، تو جو مروجہ قانون ہے اس کے مطابق ہی جو اس کے ماں باپ کا مذہب ہے وہی اس کا مذہب ہونا چاہیے، اور اسے اپنے ماں باپ کے پاس ہی جانا چاہیے until the 18 years۔ اور عدالت کے فیصلے موجود ہیں کہ بچی کا فیتھ کچھ بھی ہو، ماں باپ کا رشتہ تو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ ہم عدالتوں سے انصاف کی امید رکھتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ یہ جو پروسیس جوڈیشل ایکٹیویزم کا چل رہا ہے یہ ایونچولی اٹ ول اینڈ اپ پازیٹیولی۔ تو ہم دعا گو ہیں کہ خدا جو لوگ اس کیس میں انوالو ہیں، خدا سب کے ساتھ ہو، اور خدا کرے کہ ہماری کمیونٹی جو ہے ایک اچھا رزلٹ دے کے اس خاندان کے لیے، تمام کمیونٹی کے لیے ایک پازیٹیو چیز۔ میں شکر گزار ہوں ہائی کورٹ کی بھی کہ 23 تاریخ کو بھی ایک اچھا فیصلہ آیا تھا۔ جو کچھ بھی آرزو راجہ کے وکیل نے مانگا تھا اس کو ریجیکٹ کیا گیا تھا، اور آج جو ہمارا کنسرن ہے بچی کی کسٹڈی، اسی کے لحاظ سے ہم دوبارہ ہائی کورٹ کے سامنے آئے تھے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کیا صرف فیصلہ بچی کے پاس ہے کہ وہ شیلٹر رہنا چاہتی ہے، یا والدین کا جو حق ہے وہ کدھر جائے گا؟ تو آنریبل ججز نے یہ کہا ہے کہ آپ فیملی کورٹ میں جا سکتے ہیں والدین، اور اگر فیملی کورٹ آپ کی نہیں سنے گی تو آپ واپس ہائی کورٹ آ جائیں۔ تو ہم شکر گزار ہیں اس سارے آج کے فردر جو پروگریس اس میں ہوئی ہے۔ اور ساتھ میں بتاتی چلی جاؤں کہ کل ٹرائل کورٹ میں چلان کے اوپر ہیئرنگ تھی، 3.5 گھنٹے کل ٹرائل کورٹ میں کیس چلا ہے۔ ادھر سے فیملی کی طرف سے راجہ اور ریٹا کورٹ میں موجود تھی، میں موجود تھی، ایم سی جے پی کے 2 نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے، کاشف اور نعمان، لیکن لائر ہمارا ایک تھا، اور دوسری سائڈ سے کوئی 35 سے 40 لائرز موجود تھے جو اس بات پہ انسسٹ کر رہے تھے کہ یہ بچی 13 سال کی ہو گئی ہے، اس کی شادی جائز ہے، واجب ہے، اور جتنے انہوں نے کیس لا کل پریزنٹ کیے تھے کورٹ کے آگے وہ 2006 سے پہلے کے تھے، جبکہ 2006 کے بعد اتنی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے وومن رائٹس کے اوپر، چائلڈ رائٹس کے اوپر، چائلڈ ابیوز کے اوپر، ریپ کے اوپر۔ تو جبران صاحب نے وہ تمام 7 سیکشن جو
چلان میں مسنگ تھے جو ایڈ ہونے چاہیے, جس کے تحت ان کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے, اس کو کورٹ کو اس کے بارے میں آگاہ کیا, جرا کی, اور آرڈر جو ہے 9 تاریخ کے لیے رکھا گیا ہے. آج نیچے اظہر کی بیل بھی لگی ہوئی ہے, لیکن چونکہ ہم ہائی کورٹ میں بزی ہیں تو شفقت ادھر جانا ابھی ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے. لیکن ڈیلی بیسس پر ٹرائل کورٹ میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. کسی وقت نہ ہم چپ کر کے بیٹھے ہیں, نہ یہ والدین چپ کر کے بیٹھے ہیں. والدین کی ایک ہی آہ ہے, ایک ہی درخواست ہے, ایک ہی ان کا رونا ہے کہ بچی ہماری ہے, ہمیں ہماری بچی دی جائے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ کیس صحیح سمت میں چل رہا ہے. ٹائم ضرور لگتا ہے, کبھی نیچے والی کورٹ میں ججز نہیں ہیں, کبھی جو گورنمنٹ کا پروسیکیوٹر ہے وہ چھٹی پر ہے, کبھی اسٹرائک ہو جاتی ہے, لیکن نیچے والی کورٹ میں ڈیلی بیسس پر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اس آرڈر کے تحت جو ہائی کورٹ نے 23 تاریخ کو کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرائل کورٹ کا دائرہ کار بنتا ہے, پولیس نے چلان سبمٹ کیا, اس پہ کل 3.5 گھنٹے کی آرگومنٹ ہوئی ہے. آرڈر 9 کو ہونا ہے. ہم امید کرتے والدین کے لیے دعا کرتے رہیں, کیونکہ یہ بہت بچی کی جدائی کے سبب سے غم زدہ ہیں. میں اس وقت ساتھ ساتھ علیحدہ سے پناہ کے بارے میں بھی بات کروں گی, لیکن یہاں پر میں ان لوگوں سے بھی درخواست کرنا چاہتی ہوں جو ایکٹیویزم کی بات کرتے ہیں. پناہ ادارے میں بچی کے ساتھ صرف 2 بار والدین کو ملنے دیا گیا ہے, اور وہ بھی سپروائز میٹنگ کی گئی ہے, جبکہ وہاں پر دوسرے لوگوں کو جب میٹنگ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے تو وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے, 1 to 1 ہوتی ہے, وہاں کوئی سپروائز نہیں کرتا اس میٹنگ کو. لیکن جب بھی آرزو کی میٹنگ اپنے والدین کے ساتھ ہوئی ہے, وہاں کی ڈائریکٹر زربانو بیٹھی ہوتی ہے اور ریکارڈنگ لگائی ہوئی ہوتی ہے. ہمیں نہیں سمجھ آ رہی, کل ایک ریکارڈنگ بہت ٹرائل کورٹ میں ڈسکس کی گئی, جو کہ پیٹریشیا اور فلورنس نامی خاتون نے پناہ میں اس بچی سے گفتگو کرتے ہوئے وہ ریکارڈنگ منظر عام پہ آئی کہ وہ بچی کہہ رہی ہے مجھے اپنے خامند کے پاس جانا ہے. وہ خواتین اس کو کہہ رہی ہے ہم تجھے باہر نکال دیں گے, وہ تیرا خامند ہے, تیرے خامند کے ساتھ سے ملوا دیں گے. وہ ریکارڈنگ کو لے کر کل ٹرائل کورٹ میں اتنا ہنگامہ مچایا گیا کہ یہ جی بچی تو سونے کی انڈے دینے والی چڑیا ہے, ان کو تو بچی نہیں چاہیے, ان کو تو یہ ڈالر منگوانے ہیں, ایڈ منگوانی ہے, اس وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. میرا سوال ہے پناہ سے, میرا سوال ہے ماجدہ رضوی صاحبہ سے, میرا سوال ہے عثمان نورانی صاحبہ سے. آپ ہیومن رائٹس کے لیے کام کرتی ہیں, آپ نے اس محسن کو بھی ملنے دیا جو کہ ایکیوزڈ ہے, جبکہ منع کیا گیا ہے. ہائی کورٹ کے واضح آرڈر موجود ہیں کہ چائلڈ میریج ریسٹرین ایکٹ 2013 کی کلاز 3, 4, 5 کے تحت کوئی ایکیوز جا کر اس کو نہیں مل سکتا. جو لوگ اس شادی میں فیسیلیٹیٹرز ہیں, اس کرائم کے فیسیلیٹیٹرز ہیں, وہ نہیں مل سکتے. پناہ میں وہ کیسے چلا جاتا ہے, کیسے اس کے پاس مسلح پہنچ جاتا ہے, کیسے اس کے پاس تصویر پہنچ جاتی ہے, کیسے بچی کو تیار کیا جاتا ہے کہ وہ مسلح اور تسبیح لے کر اپنے ماں باپ کے سامنے آئے. کیا امپریشن دینا چاہتے ہیں آپ؟ وہ بچی جو 13 سال کی ہے, وہ بچی جو کرسچن فیتھ میں پیدا ہوئی ہے, آپ اس کو تسبیح اور آپ اس کو مسلح پکڑا کر والدین کے سامنے بٹھاتے ہیں. خدا را پناہ کے جو کیئر ٹیکرز ہیں, پناہ کے جو ڈائریکٹرز ہیں, پناہ کے بورڈ پر جو دیکھنے والے ہیں, ان کو نہیں لا کی انٹرپریٹیشن پتہ. آپ نے 1 منٹ آپ یہ ضرور بات کیجیے گا. دوسری چیز, کل جب بچی سے بات ہوئی ہے, بچی کہہ رہی ہے سپریم کورٹ میں جائیں اور جا کر اس کی بیل کروائیں. اس بچی کو یہ کہانیاں کون سکھا رہا ہے؟ 13 سال کی بچی کو سپریم کورٹ کا آپشن کیسے پتا کہ ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ جا سکتے ہیں؟ اس کا مطلب وہاں پر جب وہ اظہر کے پاس تھی اس کی برین واشنگ ہو رہی تھی, وہ پناہ کے اندر ہے, اس کی برین واشنگ, مسلسل برین واشنگ ہو رہی ہے. میں پناہ کے سٹاف سے آپ کو, اگر آپ کے نالج میں نہیں ہے تو بھی ہمیں آپ سے سوال پوچھنا ہے
کہ کیوں آپ کے نالج میں نہیں ہے. آپ ایک اتنی بڑی ذمہ داری لیتے ہیں کہ انسانی جان کی ذمہ داری آپ کو دی جاتی ہے, انسانی جان کی سپرداری آپ کو کی جاتی ہے. آپ اس کی حرمت, اس کی بقا اور اس کی ہر چیز کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں. مجھے نہیں بھولا جب 23 تاریخ کو بچی کو تن تنہا کورٹ میں بھیجا گیا. میں میڈم عثمہ نورانی سے پوچھتی رہی کہ مجھے بتا دیں کہ کرونا کی وجہ سے بچی کورٹ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. میڈم عثمہ نورانی نے مجھے کہا وہ پولیس کو پتا ہوگا, ہم نہیں بتا سکتے. 23 تاریخ کو 8:30 بجے میں نے 5 سے 7 منٹ میڈم عثمہ نورانی سے بات کی. انہوں نے مجھے انکار کر دیا بتانے سے کہ وہ پولیس بتائے گی آپ کو, وہ پولیس لے کر گئی. یہاں جب ہم پولیس سے ملے, پولیس کہتی ہے ہمارے پاس تو کرونا ٹیسٹ ہے, بچی نہیں آئے گی کورٹ میں. بچی کیسے کورٹ میں آئی؟ کیوں نہیں آپ کو پتا تھا, کیوں نہیں پناہ کو پتا تھا کہ بچی کو کون لے کر جا رہا ہے, کیسے لے کر جا رہا ہے؟ کیسے جب وہ کورٹ میں داخل ہوئی ہے, والدین بیٹھے تھے, ماں کہہ رہی ہے یہ میری آرزو ہے, میری آرزو ہے. باپ کہہ رہا ہے یہ آرزو نہیں ہے, کیونکہ جب بچی آتی ہے وہ پولیس کے حصار میں آتی ہے. آپ سب نے دیکھا کہ 23 تاریخ کو جب بچی واپس گئی ہے پولیس کے حصار میں واپس گئی. آج بھی میرا ABCC کے جو پولیس افسران کورٹ میں موجود تھے, جو آئیو شارک وہ موجود تھا. میں نے آج پھر اس سے سوال کیا کہ 23 تاریخ کو بچی کو ان اٹینڈڈ کورٹ میں کیوں ہائی کورٹ میں بھیجا گیا تھا؟ کہتے ہمیں آج تک نہیں پتا, وہ اس سے پوچھ رہا, وہ اس سے پوچھ رہا ہے. پناہ نے اس کے اوپر کوئی کلیریفیکیشن ابھی تک نہیں دی. میں بار بار درخواست کر چکی ہوں کہ مجھے میڈم عثمہ نورانی صاحبہ سے, ماجدہ رضوی صاحبہ سے ملنا ہے تاکہ ہم اس کیس کے پیرامیٹرز کو ان کے ساتھ ڈسکس کر سکیں, اس کے لیگل پہلوؤں کو ڈسکس کر سکیں. آج تک ہمیں ٹائم نہیں دیا گیا اور دوسرے لوگ جو مرضی جیسے مرضی کرتے جا رہے. کیا پناہ کے بورڈ ممبرز کو نہیں پتا؟ کیا پناہ کے انچارج کو نہیں پتا کہ یہ انٹرنیشنل توجہ کا حامل یہ کیس ہے, یہ نیشنلی انٹرنیشنلی آبزرو کیا جا رہا کیس؟ آپ سوئے ہوئے, آپ کو یہ نہیں پتا بچی کورٹ جا رہی ہے, بچی کورٹ کس کے ساتھ جا رہی ہے, کون لے کے جا رہا ہے کورٹ پہ بچی کو, اور اس کا نقصان کیا ہوا؟ جیسے بچی کورٹ پہ آئی ہے, محسن پھر دروازے پہ کھڑا تھا اپنی وکلا کی ٹیم کے ساتھ, جن کو پہلے پناہ میں جا کے سائن کرنے دیے گئے وہ جبران صاحب نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیے. دوبارہ وہاں پر ہائی کورٹ کیا اسکیم کیا گیا تھا, پلاننگ کی گئی تھی کہ ہائی کورٹ کے دروازے پر اس کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا کہ محسن پھر لے کر بچی کے اسے تھریٹ کیا, اس کو اس کی برین واشنگ کی, اس کو کہا کہ نہیں اپنی بات پہ فرم لینا. کیا اس کے لیے یہ اسکیم کیا گیا تھا؟ آج بھی میرا پولیس سے یہ سوال تھا ABCC کی کہ کیوں بچی آئی, وہ کہتے ہمیں نہیں پتا. میرے ساتھ ڈاکٹر صابر مائیکل بھی موجود ہیں. خدارہ یہ جو چرچ کے کا دعویٰ کرنے والے جیسے پیٹریشیا اور فلورنس جیسی خواتین ہیں جو چرچ کے اس کاز کو, بچی کے اس والدین کے اس درخواست کو, اس سارے جوڈیشل پروسیس کو وہ ہارم کر رہی ہے, وہ خواتین, ان کے اوپر کل 15 منٹ بحث ہوئی ہے. ہم نے ہمارا کام بھی بڑھایا جاتا ہے, جبران کو 10 جگہوں پہ لکھنا پڑتا اس کے لیے. جب انہوں نے ان لافل کسٹڈی لینے کی کوشش کی, ان لافل ریکارڈنگ ہوئی, وہ پناہ سے باہر نکلی, پناہ کے لوگوں کو جواب دینا چاہیے. وہ پیٹریشیا نے نکالی, پیٹریشیا کی ہمیں والدین کو فون لے کے جانے کی اجازت نہیں ہے, ہمیں فون لے کے جانے کی اجازت نہیں ہے. وہ خواتین فون لے کر اندر کیسے پہنچی؟ کون ہے جو 24 گھنٹے اس بچی کی برین واشنگ کر رہا ہے؟ کون ہے جو ایسی خواتین کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, جو چرچ کی بھی بدنامی کا سبب ہے, جو کیس کے لیے بربادی کا سبب ہے؟ خدا را پناہ کا جو سٹاف ہے وہ عقل مندی سے, دانائی سے اس کیس کو دیکھے. اور دوبارہ ہم چاہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ ملے. میڈم نے مجھے مجبوراً سامنے آنا پڑا ہے. میں نے میڈم شیما نورانی, شیما کرمانی سے, مہناز آپا سے, کرامت صاحب سے میں مختلف فورم پر درخواست کر چکی ہوں, عثمہ نورانی صاحبہ سے درخواست کر چکی ہوں, میڈم سفینہ سے درخواست کر چکی ہوں کہ خدا را ہمیں میڈم ماجدہ رضوی سے, عثمہ نورانی سے بیٹھ کر والدین کو ہماری میٹنگ کروائی جائے تاکہ ہم لا کی جو چیزیں ہیں, کیونکہ ان کا جواب آیا ہمیں تو نہیں پتا کون ملزم ہے کون نہیں, آپ ہم سے ملے, آپ پولیس سے ملے تاکہ آپ صحیح ڈائریکشن میں اس کیس کی اور اس بچی کی ٹیک کیئر کر سکیں.
میں جو کچھ پناہ کے حوالے سے کہا گیا ہے وہ یقیناً اس پہ توجہ دینی چاہیے، اور میرا اپنا یہ موقف رہا ہے کہ اس قسم کے کیسز میں کوئی ایسی پناہ گاہ یا کوئی ایسا ادارہ بنانا چاہیے جہاں پہ جو مائنورٹیز کی بچیوں کے جب ایسے معاملات ہوتے ہیں تو حکومت کوئی مائنورٹی کے لوگوں پر مشتمل کوئی ایسا ادارہ بنا دے، کیونکہ اس پر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، میڈم ماجدہ صاحبہ بہت کریڈیبلٹی والی ہیں، دوسرے ساتھی بھی جو ہیں، دوسری خواتین جو ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کر ہی کام کرتے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، لیکن وہ ہر وقت تو وہاں نہیں رہتے نا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور ایک خاص بات میں آپ سب کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، باقی نے ذکر کیا کہ وہ کسی ریکارڈنگ کا، اور میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں میری اپنی انفارمیشن کے مطابق، اور میں نے جو ان لوگوں سے بات کی ہے، اس ریکارڈنگ کا اور ان خواتین کا کیتھولک چرچ یا کسی بھی چرچ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں اس پر بحث ہو سکتی ہے، لیکن وہ ان کا اپنا انیشیٹو ہے۔ اس لیے ہم جو کمیٹی ہے یا جو ہمارے دوسرے لوگ ہیں، ہم سب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اتحاد کے ساتھ اس چیز کو آگے تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور ان کے کسی بھی اقدام کو کیتھولک چرچ کا اقدام جو ہے وہ تصور نہ کیا جائے، کیونکہ ہز ایمیننس کارڈینل جوزف فوڈ جو ہیں وہ اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ نہ انہوں نے کسی کو ایفیڈیوٹ دے کے بھیجا، نہ انہوں نے جو کچھ کیا اپنے انیشیٹو سے کیا۔ اب معاملہ ایسا ہے کہ اگر میرے اوپر کوئی ٹرسٹ کر کے مجھے کسی ذمہ داری کے لیے بھیجے اور میں اپنے اختیارات یا اپنے کام سے تجاوز کروں تو وہ ظاہر اچھی چیز نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم یہ چیزیں ظاہر ہے جو ہوئی ہیں یہ کہیں نہ کہیں اس کو انفلوئنس کریں گی، لیکن ہمیں امید ہے کہ جبران صاحب جیسا اچھا وکیل جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے اس کو ٹیکل کریں گے، اور وہ کر رہے ہیں۔ لیکن میں یہ بات ضرور واضح کرنا چاہتا تھا کہ ان تمام اقدامات کا، ریکارڈنگ کا، ان ساری چیزوں کا کیتھولک چرچ یا وہ کمیٹی جس میں باجی بھی شامل ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ وہ خواتین بھی باہر آ کر اپنے اس کام کی وضاحت کریں کہ وہ کس کے ایما پر اور کیوں یہ چیز کر رہے ہیں۔ اور میں آخری چیز بس یہ کہنا چاہوں گا کہ کرسمس کا موسم ہے، اور ہم یہ دعا گو ہیں کہ ہماری بچی جلد اپنے والدین کے ساتھ آئے، اور خدا کرے کہ یہ کرسمس بچی کا اپنے ماں باپ کے ساتھ گزرے۔ اور اس کے لیے خاص طور پہ ہمیں جہاں جوڈیشل ایکٹیویزم، پروٹیسٹ اور لابنگ اور ایڈوکیسی کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے چرچز میں اپنے پاسبانوں کے ساتھ مل کے بھرپور طریقے سے دعا کرنی ہے، کیونکہ دعا سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور مجھے اپنے یسوع مسیح سے پوری امید ہے، اپنے خدا سے پوری امید ہے کہ خدا ہمیں جلد خوشیاں نصیب کرے گا، جلد ہمیں ہماری جدوجہد اور ہماری محنت ہے اس کا پھل عطا کرے گا۔ تھینک یو۔ راجا، آپ بتائیں گے کہ کل جب بیٹی سے بات ہوئی وہ سپریم کورٹ کے حوالے سے 13 سال کی بچی آپ کو کیا کہہ رہی تھی آپ کی بیٹی؟ وہ یہی بات ہوئی تھی کہ انہوں نے بولا تھا کہ پاپا آپ جو ہے نا سپریم کورٹ میں وہ کیس دائر کریں اور اس کی ضمانت کروائیں اور پھر میں آپ کے پاس آ جاؤں۔ میں چونکہ استاد ہوں، مجھے پتہ ہے 9-10 سے پہلے تو عدالتی نظام پڑھایا ہی نہیں جاتا پاکستانی سسٹم میں، اور وہ تو ابھی چھٹی ساتھ میں ہے، تو اس نے کہاں سے وہ نظام پڑھ لیا؟ یہ نظام تو مجھے بھی سمجھ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں آیا تھا کہ سیکنڈ کیا ہوتا ہے جب سیشن کورٹ کیا ہے اور دوسرا ہائی کورٹ کیا ہے، تو اس بچی کو اتنی جلدی سمجھ میں آ گیا۔ میرا خیال ہے اس کو اعدادی PhD کی ڈگری بھی دلوا دیں گے یہ لوگ بڑی جلدی، مجھے لگ رہا ہے۔ دیکھیں، یہ چیزیں اس لیے ہم آن ریکارڈ ہم لا رہے ہیں کیونکہ والدین کو نہیں پتا کہ اگلا فورم کیا ہے، اور وہ 13 سال کی بچی والدین کو سمجھا رہی ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں جا کے اظہر کی ضمانت کروا دیں، تو میں تب آؤں گی اس سے کون یہ باتیں سمجھا رہا ہے، کون اس کو یہ سکھا رہا ہے، یہ کون اس کا فورم بتا رہا ہے، کون 24 گھنٹے اس کو لیگل چیزیں، لیگل پوائنٹ سمجھا رہا ہے۔ تو خدا را پناہ کے لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ سینسیٹائزڈ لوگ ہیں، آپ کو سینسیبلی ریسپانسبلٹی سے اس کیس کو دیکھنا ہے۔ بہت شکریہ۔